بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ کی 10 گاہ کا قیام۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک 10 گاہ قائم فرمائی، جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس 10 گاہ میں ان مسافر اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ اس کا قیام و طعام مدینہ منورہ والوں کے ذمہ ہوتا تھا۔ وہاں جتنے بھی صحابہ رہتے تھے ان کا تمام قیام و طعام خرچہ جو ہے اہل مدینہ اٹھاتے تھے۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز رکھتے ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ صفہ کے 10 گاہ میں قرآن مجید کی حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے۔ ان فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس 10 گاہ میں تزکیہ نفس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور علم و تربیت کے متلاشی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے پوری دنیا کے امام بنے۔ یہ صحابہ کرام امت کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ آپ وسلم کا فرمان ہے الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم نے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کی، اتباع کی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔